آج میں آپ کی ملاقات اس سرکاری اسکول ٹیچر سے کروانے جا رہا ہوں جس نے مریم نواز اور نون لیگ کی محبت میں اپنی نوکری چھوڑ دی۔ میڈم کس پوسٹ پہ تھی آپ؟ ایسی سائنس کی پوسٹ پہ تھی اور میں نے 2013 میں جاب لیفٹ کی تھی کیونکہ میں میڈم مریم نواز صاحبہ سے انسپائر تھی اور مسلم لیگ نون کے لیے ورک کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں گورنمنٹ جاب کے ساتھ جو ہے نا آفس ہولڈر نہیں بن سکتی تھی، تو مجھے یہ تھا کہ میں اپنے لیا میں وومن ونگ کو مضبوط کروں اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سٹارٹ کروں، تو میں نے 2013 میں جاب چھوڑی تھی اور تب سے لے کر سوشل میڈیا وومن ونگ دونوں میں تقریباً دیکھ رہی ہوں۔ ڈی جی خان ڈویژن کی میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں سوشل میڈیا کی، اور وومن ونگ میں نے لیا کی سینئر وائس پریزیڈنٹ رہی ہوں، اب میں جنرل سیکرٹری ہوں۔ تو میڈم مریم صاحبہ کی جب ہیئرنگز ہوتی تھیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا دور تھا، تو میں فرنٹ لائن وارئر رہی ہوں اور مجھے پتہ چلتا تھا کہ ان کی اسلام آباد میں ہیئرنگ ہے تو میں پہنچتی تھی۔ اگر مجھے پتہ چلتا تھا کہ میاں شہباز شریف یا حمزہ شہباز کی لاہور میں ہیئرنگ ہے تو میں پہنچتی رہی ہوں۔ اور میری پارٹی نے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میری قربانی دیکھی یا میرا جذبہ دیکھا، انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا۔ میں اس کے لیے میڈم مریم نواز صاحبہ کی اور میاں نواز شریف صاحب کی شکر گزار ہوں۔ خواتین کو جو انسپریشن میڈم مریم نواز صاحبہ نے دی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری بچیاں ہیں، ابھی حال ہی میں ایک توسا کی خاتون ہے وہ بہت ایکٹیو ہوئی ہیں، اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جو میڈم مریم صاحبہ کو دیکھ کر ایکٹیو ہو رہی ہیں، اور یہ چیز اچھی ہے۔ خواتین کی جو شراکت ہے سیاست میں وہ سیاست بدلے گی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے کچھ عرصہ پہلے ایجوکیشن سسٹم میں مڈل سکولز میں پرائمری سکولز میں ایجوکیٹرز لگائی گئیں، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو پہلے میل سکول سسٹمز تھے ان کی کنڈیشن میں کتنی امپرومنٹ ہے ہم سب جج کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ گالی گلوچ کا جو کلچر تھا وہ خواتین فیمیل ٹیچرز اپوائنٹ کرنے سے سکولز میں بہت چینج ہوا، اور ایسے ہی اگر ہم جو سیاست میں خواتین کو نمائندگی دیتے ہیں تو سیاست میں خواتین کی نمائندگی سے بہت زیادہ امپرومنٹ آئے گی۔ آپ نے نون لیگ کو ہی جوائن کیوں کیا؟ حالانکہ پی ٹی آئی بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، ان میں بھی آپ جا سکتی تھی، وہاں بھی مضبوط ونگز ہیں خواتین کے۔ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ہمارے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور آپ یہ دیکھیں کہ 2013 میں جب لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے تھے ملک میں اور کنٹینیوس 1 گھنٹہ بجلی آتی تھی اور 1 گھنٹہ بجلی چلی جاتی تھی، اور ہم لوگ بالکل مایوس تھے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کبھی ختم بھی ہوگی، وہ 2013 میں ہمارے ہر گھر میں یو پی ایس جنریٹر مسٹ تھا، اور ہم فوراً ہی ہر سال بعد جی بیٹری چینج کرواؤ، یو پی ایس چینج کرواؤ۔ وہ جو اندھیرے تھے لوڈ شیڈنگ کے، وہ میاں نواز شریف وعدہ کر کے آئے تھے کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کروں گا۔ انہوں نے سرپلس بجلی کی پیداوار ادھر چھوڑ کے گئے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ پہ قابو پایا گیا۔ ابھی بھی حالات بہت بہتر ہیں۔ اس کے علاوہ دہشت گردی آپ دیکھیں 2013 میں دہشت گردی عام تھی، لاہور میں کیا میں کہتی ہوں پنجاب میں، کراچی میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اتنی ایک دہشت گردی تھی کہ ہم لوگوں کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ہمارے بچے، ہماری فیملی ممبرز جو گھر سے باہر گئے ہیں وہ صحیح سلامت واپس آئیں گے، اور ہمیں ہر جگہ ناکے لگے ہوتے تھے، اپنا آئی ڈی کارڈ شو کرنا پڑتا تھا ہم پاکستانی ریزیڈنٹس کو بھی، کیونکہ دھڑکا لگا ہوا ہوتا تھا دہشت گردوں کا۔ لیکن میاں نواز شریف نے اس دہشت گردی پہ قابو پایا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم پاکستان میں محفوظ ہیں۔ ہمیشہ سنا گیا ہے کہ جو لاہور میں رہنے والی خواتین ہیں ان کو ہی ریزرو سیٹ پہ منتخب کیا جاتا ہے، آپ کا پہلی بار نام آیا ہے تو مریم نواز کے نام کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گی کہ لاہور کو جیسے اپر سیٹس پہ نمائندگی دی جاتی ہے، ہمارے جنوبی پنجاب کو اسپیشلی نمائندگی دی جائے تاکہ جنوبی پنجاب میں بھی خواتین اسی طرح سے ایکٹیولی کام کر سکیں، اپنے علاقے کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکیں، کیونکہ لاہور کے جو لوگ ہیں ان کے نمائندے ہی اتنا کام کروا لیتے ہیں، اپر پنجاب کے نمائندے بہت زیادہ کام کروا لیتے ہیں، وہ ایکٹیو ممبرز ہوتے ہیں، تو جو ہمارے جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے وہاں زیادہ کام کروانے کی ضرورت ہے، یہاں خواتین کو زیادہ نمائندگی ملنی چاہیے۔ ایک طرف آپ لوگوں میں جا رہے ہیں، وہاں پہ کمپین بھی کر رہے ہیں، دوسری جانب پی ٹی آئی والوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ لیونگ پلے فیلڈ ہو؟ نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی اپنی ورکنگ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب جیسے لیا کے حلقے ہیں، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ شہاب سیٹ بھی ورکنگ کر رہا ہے، عنبر نیازی کے لیے مجید نیازی بھی ورکنگ کر رہا ہے، آزاد امیدوار ہیں،
وہ لوگ بھی اپنی اپنی ورکنگ جاری رکھے ہوئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہمارے لیا میں ایسا کوئی مسئلہ ہے. نون لیگ کے سپورٹرز اور ووٹرز کے نام کیا پیغام دیں گے؟ میں مسلم لیگ نون کے نوجوانوں کو، ووٹر سپورٹر کو یہ پیغام دوں گی کہ مسلم لیگ نون ہی وہ واحد پارٹی ہے جو ہر حال میں آپ کو ملک پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکال کر لائے گی، اور انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا میاں نواز شریف کی سربراہی میں. اپنی پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں، مضبوطی کے ساتھ رہیں، اور اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے زور شور سے ووٹ نکلوائیں، زیادہ سے زیادہ ووٹ نکلوائیں، اور پاکستان کی سالمیت کو یقینی بنائیں. پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے مقدم و محترم ہے، اسی لیے میاں نواز شریف ہمیں مقدم و محترم ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے کام کیا ہے. میاں نواز شریف زندہ باد، پاکستان زندہ باد.